ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے میں ایک بچی کی وجہ سے وبا پھیل جاتی ہے۔ ارطغرل کی ملاقات شہاب الدین سے ابن العربی کے خیمے میں ہوتی ہے، جہاں اسے کچھ باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسما ناصر کے کہنے پہ العزیز کو سکھاتی ہے۔ دوسری طرف ترگت کو زہر نما مشروب پلا کر اسے کچھ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وبا کی وجہ سے گندودگو کہتا ہے کہ ہمیں اب قبیلے سے ہجرت کرنی چاہیے۔ ناصر اور آسما نے امیر العزیز کی آنکھوں پر جھوٹ اور فریب کے پردے ڈال دیے، جس کی وجہ سے العزیز دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ اور اسی کے چلتے جب ارطغرل العزیز کے دربار میں پیش ہوا تو ارطغرل نے العزیز کا کائی قبیلے کو نئی سرزمین فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اور سلیمان شاہ کا سلام اور پیغام ایک خط میں لکھ کر العزیز کو دیا۔ تو العزیز نے ارطغرل سے کہا، ہمیں تمہارے قبیلے کے متعلق کچھ خبریں مل رہی ہیں، تم ان کی وضاحت میں کچھ کہنا چاہو گے؟ ارطغرل سمجھ گیا اور اس نے جواب دیا، میری اس بارے میں شہاب الدین سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ سب صرف ایک سازش ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ العزیز ارطغرل کی بات سن کر غصے میں کہتے ہیں، تم غلط بیانی کر رہے ہو ارطغرل۔ ارطغرل العزیز کے اس رویے پر حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے کہ العزیز کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ ارطغرل یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ دشمن کہیں باہر نہیں بلکہ آپ کے محل میں ہی ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں۔ شہاب الدین العزیز کے کمرے میں آتے ہیں، لیکن العزیز کی بجائے ناصر وہاں موجود ہوتا ہے۔ شہاب الدین ناصر کو وہاں دیکھ کر حیرانی کے عالم میں اس سے پوچھتے ہیں کہ ناصر، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور العزیز کہاں ہے؟ تو ناصر شہاب الدین کے کمر بند سے ان کی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، فکر مند نہ ہو شہاب الدین، العزیز خود تم سے تفتیش کریں گے۔ گندوگدو کرتوغلو کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، پر کرتوغلو اپنے خیمے میں موجود نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ الپارگو وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ گندوگدو الپارگو سے پوچھتا ہے، کرتوغلو کہاں ہے؟ الپارگو جواب دیتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے مجھے حکم دیا تھا کہ روانگی کے لیے سامان باندھ لو، وہ کسی خاص کام سے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں ہمارے ساتھ کاروان میں شامل ہو جائیں گے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ اس کا مطلب کرتوغلو ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ گندوگدو الپارگو سے پورا معاملہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الپارگو صرف اتنا کہتا ہے کہ کرتوغلو سلیمان شاہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن پوری بات نہیں بتائی انہوں نے، اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کرتوغلو نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بائبورا کے بیٹے کو سلیمان شاہ کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ وہ سلیمان شاہ کی جان لے کر اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لے۔ بائبورا کا بیٹا سلیمان شاہ کے قافلے پر گھاٹ لگائے بیٹھا تھا اور چھپ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ موقع ملتے ہی وہ سلیمان شاہ کو مار سکے۔ قافلہ جب قیام کر رہا تھا تو اچانک سلیمان شاہ کو ہوش آ گیا اور وہ حائمہ خانم کو پکارنے لگے۔ حائمہ خانم نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں یہی ہوں آپ کے پاس سلیمان۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سلیمان شاہ ہوش میں آ گئے ہیں۔
اتنے میں بائبورا کا بیٹا خنجر ہاتھ میں لیے بھاگتا ہوا سلمان شاہ کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے وہ خنجر چلاتا کردوغلو نے پیچھے سے بائبورا کے بیٹے پر تیر چلا دیا اور بائبورا کا بیٹا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سب کردوغلو کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ سب کردوغلو کی ہی چال تھی تاکہ سلمان شاہ کی جان بچا کر وہ ان کی نظروں میں اچھا بن جائے۔ جہاں ایک طرف ناصر نے العزیز کو بھڑکا کر شہاب الدین کو جیل میں ڈلوا دیا، وہیں دوسری طرف ٹیٹوس کا ایک آدمی پیغام لے کر آیا۔ اور ارطغرل سے خفیہ الفاظ میں شہزادے یید کے گلے کا ہار دکھاتے ہوئے کہا، ٹیٹوس نے کہا ہے شاہین پنجرے میں قید ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ ارطغرل نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے ٹیٹوس کے سپاہی پر تیر چلا کر اسے مار دیا۔ کائی قبیلے کی جادوگرنی نے کرتوغلو کے کہنے پر سیلجان کو اپنے خیمے میں بلایا اور اسے قبیلے میں پھیلتی وبا سے ڈرایا۔ اور ایک دوا کی بوتل دی جو کہ اصل میں دوا نہیں بلکہ سیلجان کے ہونے والے بچے کو مارنے کے لیے زہر تھا۔ ارطغرل یید کی چین اور ترگت کا کلہاڑا لیے کمرے میں زمین پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی کمرے میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کیسے آئیں بھائی؟ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ سب بیٹھ جائیں اور پھر انہیں سارا واقعہ سناتا ہے کہ کیسے ٹیٹوس نے ترگت اور شہزادے یید کو اغوا کر لیا ہے اور یہ سب چیزیں ارطغرل تک پہنچائی ہیں، اور العزیز کے ساتھ ہوئی اپنی ملاقات کی کہانی بھی سناتا ہے۔ کارڈینل تھامس استاد اعظم کے زندان میں آتا ہے اور جہاں ترگت اور شہزادے یید کو بندی بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ کارڈینل تھامس سپاہی سے کہتا ہے شہزادے کو کس نے باندھا ہے؟ کھولو انہیں فوراً۔ پھر شہزادے کو زندان سے رہا کر کے اپنے ساتھ وہاں لے جاتا ہے جہاں استاد اعظم اپنے سپاہیوں کو جنگجو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ شہزادے یید اس سے متاثر ہو کر ایک جنگجو بننا چاہیں۔ شہزادی لیلا جو کہ امیر العزیز کی بہن ہوتی ہیں اور حلب کی شہزادی بھی، اپنے چچا کی گرفتاری کی خبر سن کر زارو قطار رونے لگتی ہیں۔ جب العزیز اپنے دربار میں تخت پر بیٹھ کر دو لڑکوں کے درمیان انصاف کر رہا ہوتا ہے، تبھی ایک سپاہی وہاں آتا ہے اور العزیز کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کو یاد کیا ہے کیونکہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ العزیز یہ سن کر فوراً بھاگتے ہوئے دربار سے نکل کر شہزادی لیلا کے پاس ان کے کمرے میں جاتے ہیں۔ تو شہزادی لیلا العزیز سے پوچھتی ہیں کہ جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ کیا سچ میں چچا جان قید میں ہے؟ پہلے تو العزیز اسے ٹالتے ہیں، لیکن شہزادی لیلا کے ضد کرنے پر ان سے کہتے ہیں ہمارے پیارے چچا جان نے اپنے رتبے کا غلط استعمال کیا ہے۔ شہزادی لیلا کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں، اور بھائی آپ نے کیسے یقین کر لیا اس بات کا کہ ہمارے چچا ایسا کر سکتے ہیں؟ العزیز کہتا ہے میری پیاری بہن یقین کر لو تم بھی کہ ہمارے چچا ہمارے والد کے قاتل صلیبیوں کے ساتھ مل کر غدار بن چکے ہیں۔ حلب میں افسن پاشا اکتلک سے ملاقات کرتے ہیں
اور ان سے اہلاک کے متعلق کوئی خبر ملنے کی بات کرتے ہیں تو ایک کتلک انہیں بتاتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا وہاں گئے ہوئے، لیکن بری خبریں ہی آ رہی ہیں وہاں سے۔ اب کیا ارطغرل اور اس کے ساتھی شہاب الدین کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور کیا استاد اعظم شہزادے یید کو صلیبیوں کے لشکر میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟